اس رمضان المبارک کے مہینے میں سوشل میڈیا پر کافی میم اور کافی ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، اور وہ پڑوسی ملک کے معروف و مشہور اداکار جناب دانش تیمور صاحب کے اس بیان کو لے کر ہو رہے ہیں جو انہوں نے ایک رمضان ٹرانسمیشن کے دوران دیا کہ میں 4 شادیاں کر سکتا ہوں، اسلام نے مجھے اجازت دی ہیں۔ تو یہ ان کا بیان یہ بالکل شریعت کے اعتبار سے درست ہے اور بجا ہے۔ جو لوگ ان کے اس بیان کو لے کر ٹرول کر رہے ہیں وہ غلط میسج دے رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کو سمجھیں، مسئلے کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو اپنی من پسندیدہ عورتوں سے، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو 2، 3، 4 بیویوں میں تو پھر تمہارے لیے ایک کا آپشن ہے۔ آپ قرآن سمجھیں، قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا، ترتیب دیکھیں قرآن کی، قرآن نے پہلے یہ نہیں کہا کہ آپ 1 سے شادی کریں، پھر 2 سے کریں، پھر 3 سے کریں، پھر 4 سے، بلکہ قرآن نے جو پہلے آپشن دیا ہے وہ 2 کا دیا ہے، 2 شادی، پھر کہا 3، پھر کہا 4، اور پھر قرآن نے کہا کہ اگر 2، 3، 4 کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 1 پر کمپرومائز کر لو۔ تو اگر جو یہ لوگ انہیں ٹرول کر رہے ہیں اور ایک شادی پر زور دے رہے ہیں، وہ قرآن کی اس ترتیب کو سمجھیں۔ قرآن نے اہمیت پہلے 2 کو دی ہے، پھر 3 کو، پھر 4 کو، اور پھر کہیں جا کے 1 پر کمپرومائز کرنے کو کہا ہے۔ پھر آپ دوسری آیت دیکھیں قرآن کی، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ اگر تم محتاج ہو تو تم نکاح کر لو، اللہ نکاح کے ذریعے اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ تو نکاح کرنا یہ مالداری کا بھی ذریعہ ہے۔ حدیث دیکھیں، حضور فرماتے ہیں کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر فخر کروں گا کہ کتنی کثیر تعداد میں میری امت ہے۔ تو آپ بتائیں، امت کی جو کثرت ہے، کثرت امت، یہ 1 شادی سے ہوگی یا 2 یا 3 یا 4 سے؟ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہاں سے کھلائے گا پلائے گا، اتنے بچے ہوں گے؟ تو وہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے ہر بندے کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ اور اس کو قریب سے سمجھیں، حکمت کیا ہے اس فرمان میں؟ قرآن نے جو 4 کا حکم دیا، اوسطاً آپ دیکھیں مردوں کے مقابلے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اگر ایک ہی شادی پر اکتفا کیا جائے تو ان عورتوں کا کیا ہوگا، ان خواتین کا جو اوسطاً مردوں کے مقابلے زیادہ ہیں، ان سے نکاح کون کرے گا؟ پھر دوسری حکمت یہ ہے، مرد جو ہے وہ زیادہ کام کرتا ہے، اسے باہر نکلنا رہتا ہے، ٹریفک میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں، طرح طرح کے ایکسیڈنٹ میں وہ انتقال کر جاتا ہے، کارخانوں میں کام کرتا ہے، فیکٹریوں میں کام کرتا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ تو اس کی بیوہ خاتون کو سہارا کون دے گا اگر آپ ایک ہی پر اکتفا کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ مرد کو عورت کے مقابلے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد کو زیادہ شہوت ہوتی ہے، اگر اسے ایک ہی عورت کے ساتھ باندھ دیا جائے تو وہ اپنی شہوتوں کو ظاہر سی بات ہے پھر ناجائز طریقے سے پورا کرے گا۔ پھر عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر مہینے کچھ ایسے ایام آتے ہیں کہ جن میں ازدواجی تعلقات کرنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح ولادت کے وقت بھی جو نفاس کی مدت ہے 40 دن، اس میں بھی تعلقات کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے موقع پر شوہر کو اگر خواہش ہو رہی ہے کہ وہ اپنی شہوت پوری کرے تو کہاں جائے گا؟ یہ بھی ایک حکمت ہے تعدد ازواج کی۔ اور پھر دیکھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 90 تقریباً آپ نے شادیاں کی، حضور کی کتنی شادیاں ہیں، صحابہ کرام کی کتنی شادیاں تھیں، بلکہ حضور کے زمانے میں کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو وہ اسلام لائے تو حضور نے کہا کہ اب
4 کی اجازت ہے، 1 کو طلاق دے دو۔ تو آپ شریعت کے اس حکم کی مذاق نہ اڑائیں، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، آپ شریعت کا حکم سمجھیں۔ شریعت اگر کوئی حکم دیتی ہے، قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں ہزارہا حکمت ہوتی ہیں جو بندہ نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملک کثیر آبادی والا ہوتا ہے وہ اکانومی کے اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی دنیا اس کی بات سنتی ہے۔ مثال کے طور پر چائنا ہے، سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، کوئی ملک اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔